آیت نمبر 166 اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس جب تبرأ بیزار ہوں گے، بیزار ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بیزار ہو جاؤ۔ اب آپ نے کسی پیر کی، مرشد کی، اسکالر کی، لیڈر کی، کسی استاد کی آپ نے اس کے اندھا دھند اپنی عقل آپ نے استعمال نہیں کی، عقل پہ ڈالا پردہ، آپ نے کہا ایسے ہی ہے تو بالکل صحیح ہے، غلط ہے تو بالکل صحیح، جو کہے گا صحیح۔ ہم ایسے کرتے ہیں نا، یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ کسی سے اتنی محبت ہو جانا کہ اس کا جو غلط بھی ہے وہ بھی ہمیں صحیح لگی جاتا ہے۔ عقل مانتی ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے۔ اب کوئی نعوذ باللہ کسی نبی کو، پیغمبر کو، صحابی کو اللہ سے بھی اوپر کر دے تو عقل مانتی ہے اس بات کو؟ نہیں مانتی ہے۔ عقل تو ہماری ہمیں کہتی ہے، لیکن کیونکہ میرے دل میں اس کی محبت بڑی زیادہ ہے، اس عالم کی، کسی کی بھی، اس استاد کی بڑی محبت ہے، تو میں نے اپنی عقل تو استعمال کرنی ہے نا۔ قیامت والے دن وہ اب جنہوں نے دعوے کیے ہیں، گارنٹی دی ہے کہ بھئی تمہیں بچا لیں گے، آنکھیں بند کر کے اندھا دھن ان کی محبت میں اتنے شدید ہوتے ہیں، وہ جو صحیح کہہ رہے ہیں وہی انہوں نے ہی کرنا ہے۔ اب وہ قیامت والے دن وہ کیا ہوئیں گے؟ بیزار ہوں گے۔ اب وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ بھئی ہم کریں۔ جیسے اب کوئی حضرت علی کو مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ وہ مشکلیں حل کرتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان سے مدد مانگ رہا ہے، تو وہ کیسے آ کے وہ مدد کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا؟ کب حضرت علی نے کہا، یا کب حضرت عیسیٰ نے کہا، یا کوئی بھی ولی اللہ جس کو بھی آپ اللہ کا رتبہ دے رہے ہو، کسی بھی ولی اللہ کو کہ یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث ہے، یہ مجھے نوازنے والا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں؟ یہ ہاں، شیطان نے بھی یہی کہنا ہے سب کو، نے کہا میں نے تو نہیں، میں نے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کروایا تھا، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، نہیں کرواتا، اس نے تو بس دل میں ڈالا، بعد میں باقی کام تو ہم نے کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوئے گا؟ بیزار ہو جائیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، مطلب سامنے آتا ہوا آپ دیکھیں، عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور کٹ جائیں گے تمام اسباب۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کے جتنے مرضی بھی اسباب ہو، بڑی پہچان ہو، بڑا جی فلانا میرے کام آ جائے گا، فلانا کی بڑی پہنچ ہے، کہتے ہیں نا اس کی بڑی پہنچ آئی ہے، ایم این اے، ایم پی اے سب کو جانتا ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے جی، یہ میرے کام آ جائے گا، ادھر کوئی کام نہیں آنا۔ جن سے بھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ میرے کام آ جائے گا، یہ اگلے جہاں، آپ سوچیں دنیا میں نہیں کوئی کام آتا، اولاد دنیا میں نہیں پوچھ رہی، اس نے آگے پوچھنا ہے، آپ کے مرنے کے بعد پڑھ کے بخشنا ہے آپ کو، نہیں ہمیں یہ امیدیں ہوتی ہیں پتہ نہیں میری اولاد پڑھ کے بخشے گی یا یہ میرے کسی کام آئے گی، تو کسی نے بھی نہیں آنا۔ تقطعت بہم الاسباب سے کیا مراد ہے؟ کٹ جائیں گے تمام اسباب، مطلب کوئی نہیں کام آئے گا، نہ اولاد نہ بیوی، سب ایک دوسرے پہ، قیامت والا دن ایسا ہے کہ سب ایک دوسرے پہ نا الزام لگا رہے ہوں گے۔ اب جیسے شوہر نے حرام کمایا، بچوں کے لیے اتنی محنتیں کی، وہ بیوی بچوں سے کہے گا میں نے تو تمہارے لیے کیا تھا، وہ کہیں گے نہ کرتے ہمارے لیے کب، وہ کہیں گے تم نے ہمیں حرام کھلا کے، تو اس طرف ایک دوسرے سے اس لیے یہ لڑ رہے ہوں گے۔ بیویاں کہیں گی کہ شوہروں کی وجہ سے، اولادوں، سب ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے۔ اور قرآن کی ہی ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان چاہے گا میرے سے میری بیوی لے لو، ماں باپ لے لو، اولاد لے لو، سب کو دوزخ میں ڈال دو، بس میں بچ جاؤں۔ اگر مجھے اللہ کہنا یہ سارے دنیا میں جن کی محبتیں ہم سے غلط کام کرواتی ہیں نا، دنیا میں ہم کہتے ہیں اچھا کر لے کوئی نہیں، میں سنبھال لوں گی، کر لو غلط میں کر لوں گی، کہہ رہی ہوتی ہے نا حرام کما کوئی بات نہیں میں سنبھال لوں گی، کرتے ہیں نا، تو ادھر کسی نے نہیں کام آنا، ادھر کہنا ہے کہ اس کو میرے سے پہلے آگ میں پھینکو جس کی محبت میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور اتنی وہ دن آتا ہے یوم ایک حسرت کا، بیزاری کا دن ہے۔ آگے وقال، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ جنہوں نے، الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، کاش بے شک ضرور ہوتا ہمارے لیے ایک مرتبہ واپس جانا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس بھیج دے نا، فنتبرأ، تو ہم بیزار ہو جائیں گے ان سے، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ تبرؤ منا، جیسے وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ وہ کہیں گے اللہ کاش ایک دفعہ بس تمہیں دنیا میں بھیج، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نا، جس آدمی نے ساری زندگی حرام کمایا اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ کیا کہیں گے قیامت والے دن؟ ایک دفعہ بھیجو، ہم ان کی طرف دیکھیں بھی نہ، ایک دفعہ۔ اور قیامت کا دن حسرت کا دن ہے، ہر بندہ حسرت کرے گا، ایون جنہوں نے نیکیاں کی ہیں نا صحیح، وہ بھی حسرت کریں گے
کہ کاش ہم زیادہ کر لیتے، کاش ہم زیادہ کر لیتے، ہم کر سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں کو اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، ہم سب کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ پیچھے آپ دیکھیں یہ جو سیلاب آیا ہے، پیچھے لوگوں کے گھروں سے سونے نکلے ہیں، چیزیں نکلی ہیں، بہتی ہوئی انہوں نے چیزیں پکڑی ہیں، کتنا کچھ تھا۔ ہمارے یہ ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں، جیسے ہمیں لگتا ہے نا یہ میرے کام آ جائے گی، ہم اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے اس چیز کو، یہ میرے کام آ جائے گی، سونا سنبھالا ہوا ہے، پیسہ سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ کہا ہے کہ جو صدقہ دے دیا وہ تمہارے لیے آگے محفوظ ہو گیا۔ ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہے، ٹھیک ہے، بھوکا ہمسایہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے آس پاس ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں سوال کرتے، لیکن میں ان کو نہیں دے رہی، لیکن میں نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ میرے کام آئے، لیکن وہ بھی نہ کام آئے، آپ سوچیں وہ ضائع ہو جائے، تو اس بندے کی دنیا میں آپ سوچیں کہ جن کا ضائع ہو گیا کیا حسرت ہوگی، کہ کاش ہم ان کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے، کاش اس کی مدد کر دیتے۔ کہ یہ سوچیں نا کہ وہ دن حسرت کا ہے، اور دنیا میں بھی کہ وہ چیزیں جو میں لگا سکتی تھی اللہ کے راستے میں، وہ جو وقت لگا سکتی تھی میں اللہ کے راستے میں، جو میں قیامت والے دن یہ بہت حسرت ہونی ہے کہ کاش ہم اس سے جڑ جاتے، کاش ہم اس قرآن کی کلاس سے جڑ جاتے، اس سے جڑ جاتے، اللہ کے لیے کچھ لگا دیتے، ہر چیز حسرت کا۔ اب یہ کیا ہوگا کہ یہ کیا کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، وہ کہیں گے ایک دفعہ ہم دنیا میں جائیں تو ہم بھی ان کو منہ نہ لگائیں، ان کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ اب آپ سوچیں کہ قیامت والے دن آپ کے کس نے کام آنا، جن کے پیچھے ہم اپنی دنیا میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، اتنی ٹینشن ہے، اولادوں کی اتنی ٹینشن ہے کہ ان کا کیا بنے گا، یہ کہاں سے کھائیں گے، ان کے لیے میں کچھ زمینیں بنا جاؤں، جائیدادیں بنا جاؤں، کیوں؟ جس اللہ نے آپ کو دیا اس وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو، لیکن اس کے لیے حرام کما رہے ہیں، سودی کام کر رہے ہیں، سود کا کام اتنا زیادہ، اللہ معاف کریے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ادھر سود سب سے زیادہ عام ہے، سب سے زیادہ۔ یہ جو موبائل میں جتنی ایپس آ رہی ہیں کہ قرضہ لو، قرضہ دو، بالکل جو قرضہ آ رہا ہے قرضہ دو، اور یہ جو اب تو ہر ایک نے قرضہ اسکیم نکالی ہوئی ہے، ہر بینک نے نکالی ہوئی ہے، اور چاہے جو مرضی کے اس میں کہیں نہ کہیں سود ہوتا ہے، اور جس نے شک جو نا شک والی چیز کو چھوڑ دیا نا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ جس چیز میں اب آپ کو مسئلے ہیں نا، اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے بارے میں سرچ کرنی ہے، اگر مجھے شک ہے، میں نے آپ کو بتایا جس نے شک میں پڑی چیز کو چھوڑ دیا اس نے اپنا ایمان مکمل، اگر مجھے شک ہے کہ نہیں ہے لیکن میں چھوڑ دوں اللہ تیرے لیے، تو اللہ تعالیٰ بہتر عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو لالچ ہے نا، ہم اپنے لیے غلط نہیں کرتے، مجھے اپنی ذات کے لیے میں تھوڑے میں بھی گزارا کر لوں گی، میں کہوں میں 4 روٹی بھی کھا لوں گی، مجھے نہیں بھی ملے گا میں وہ گزارے کر لوں گی، لیکن مجھے مین کس کے لیے ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے، تو چاہے مجھے حرام کمانا پڑے، چاہے غلط کرنا پڑے، تو کیا وہ جن کے لیے ہم غلط کر رہے ہیں وہ کام آئیں گے؟ وہ تو خود کہیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے ساتھ غلط کیا، وہ تو بگڑے، وہ تو کبھی بھی نہیں آپ کے بنیں گے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ کذالک، اسی طرح کس طرح، اسی طرح یہ جو اوپر سارا معاملہ کہ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اسی طرح یریہم اللہ، دکھائے گا اللہ ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر۔ مطلب آپ سوچیں آپ نے کبھی کوئی کام ایسا ہو، کبھی ہوئی ہے حسرت، کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو جو بعد میں فائدہ ہو، تو جیسے اب ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو کہا جائے پڑھ لو پیپر آنے والے ہیں، وہ نہ پڑھے، انجوائے کرے اپنی زندگی، بعد میں کیا حسرت ہوتی ہے، یا جن کی سپلی آ جاتی ہے کیا حسرت ہوتی ہے، یا 1 نمبر سے یہ جو رہ گئی ہے نا تھوڑا سا لکھ لیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حسرتیں بتا رہی ہوں۔ یہ جو میں نے پہلے عورت کی بھی مثال دی جنہوں نے اپنا اتنا مال، اتنا کچھ سیو کر کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، یہ جو اتنی حسرت، یہ ہم جو زندگی میں عام روٹین میں حسرت یہ ہلکی پھلکی سی ہے، جو قیامت والا دن آپ دیکھیں ایک بندے کو مسلسل حسرت، جہنمیوں کا کیا ہوگا کہ ان کی کہ کاش ہم ایسے کر لیتے، کاش میں یہ کیا ہوتا، کاش یہ۔ اب آپ دیکھیں آپ کو کسی چیز پہ آتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ کاش نہیں کہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی، لیکن شیطان ڈالتا ہے اس کا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہوں اور اس کے دل میں ہو کہ کاش میں ان کی اس طرح خدمت کر لیتا، کاش میں ایسے کر لیتا، یا کوئی آتا ہے نا کہ میں اس سے بھی بہتر طریقے سے کر سکتا تھا، کاش میں ایسے آتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حسرتیں ہیں۔ لیکن قیامت والا دن آپ سوچیں کہ جو اہل جہنم ہیں ان کا صبح ہر وقت یہی بس کہ یہ کر لیتے، ایسے ہو جاتا، ایسے بس یہی
اور اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے حسرت کرنے سے ہمیں؟ یہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں وہ نکالے جائیں گے آگ سے۔ مطلب یہ حسرتیں ایسے ہی رہ جانی ہیں، مطلب حسرتوں میں ہی ان کا سارا ٹائم گزرے گا، اور اسی میں دن بھی حسرت، ہر وقت جہنم میں یہی کرتے رہیں گے کہ کاش میں نے تب یہ نہیں، ہم کیا نیکیاں سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں تم کر لو تم کر لو، ہم نے نہیں کرنی۔ اور وہ دن ایسا ہے حسرت کا کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں نا وہ بھی اس دن حسرت کر رہے ہوں گے۔